الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب الحیا. ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی اخلاق ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا وہ بنیادی اخلاق کیا ہے؟ وہ حیا ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو. تو حیا ایک بہت بنیادی قدر ہے، اور اس کا ایسنس کیا ہے؟ اس کا ایسنس ہے ہر طرح کے قبیح کاموں سے رک جانا. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو قبیح چیزیں ہیں، بدصورت ہیں، اور قبیح چیز کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو جمیل نہ ہو، یعنی جس کے اندر جمال نہ ہو. اور اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر قدر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے طے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ الخیر ہے تو خیر وہیں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ الحق ہے تو حق وہی چیز قرار پائے گی جو اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر ہو. اللہ تعالیٰ الجمال ہے، الحسن ہے، تو حسن اور جمال بھی اللہ کے تعلق سے متعین ہوں گے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں اور جمال سے محبت کرتے ہیں. تو یہ حیا اتنی بنیادی قدر ہے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین. چار چیزیں تمام رسولوں کی سنتوں میں شامل ہیں، یعنی چار چیزیں ایسی ہیں جو ہر پیغمبر کے ہاں ملتی ہیں، اور یہ گویا پیغمبروں کا مشترکہ ترکہ ہے، ورثہ ہے. الحیا، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ حیا، یعنی یہ گویا بنیادی مادہ ہے. اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی، حیا سے خیر کے سوا کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ. کسی بھی چیز میں اگر فحش شامل ہو جائے، قباحت شامل ہو جائے، اس کے اندر ولگیرٹی اور رقاقت اور پروفینٹی شامل ہو جائے تو وہ اس چیز کو داغدار کر دیتا ہے، عیبدار کر دیتا ہے. جس چیز میں فحش کی آمیزش ہو جائے وہ معاملہ عیبدار، داغدار ہو جاتا ہے. اور کہا کہ والحیا ما کان فی شیء الا زانہ. اور حیا جس چیز میں بھی شامل ہو جاتی ہے، جس معاملے میں داخل ہو جاتی ہے، اس معاملے کو، اس چیز کو، اس رشتے کو مزین کر دیتی ہے، اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کو زینت عطا کر دیتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ انبیاء کی سنن میں مشترک کیا ہے؟ حیا. دوسرا فرمایا التعطر. تعطر کا مطلب ہے خوشبو کو پسند کرنا، خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا. تو خوشبو کے اندر بھی آپ دیکھیے تو پاکیزگی کا ایلیمنٹ ہے، خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے، جمال کا ایلیمنٹ ہے. یعنی وہ آدمی جس کا ذوق ریفائنڈ ہوتا ہے، جس کا ذوق جمال اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر اچھی خوشبو کا ذوق بھی ہوتا ہے. تو دوسری چیز جو فرمائی کہ تمام انبیاء کی سنت ہے وہ تعطر ہے، خوشبو اختیار کرنا، خوشبو کو اپنانا، خوشبو کو پسند کرنا اور بدبو کو ناپسند کرنا. تیسری چیز فرمائی والسواک.
تیسری چیز جو انبیاء کی سنتوں میں مشترک ہے وہ مسواک ہے، وہ منہ کی پاکیزگی کا اہتمام ہے۔ ہمارا دین اس کا ایک بہت بنیادی مقصد ہے تزکیہ، انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کرے۔ اب انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے یعنی کئی پہلو ہیں، یعنی ایک انسان کا جسمانی وجود ہے، ایک اس کا اخلاقی وجود ہے، ایک اس کا جمالیاتی وجود ہے، ایک اس کا عقلی وجود ہے۔ تو دین چاہتا ہے کہ اس کی عقل کا بھی تزکیہ ہو، اس کی جو ہے وہ آپ کہیں جمالیات کا تزکیہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا جو جسم ہے اس کا بھی تزکیہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کی پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور چونکہ ایک تصور رہا ہے جب جو ہے لوگ خدا کی ہدایت سے منقطع ہو جاتے ہیں اور اپنی دماغ سے کوشش کرتے ہیں خدا رسیدگی کی، خدا تک پہنچنے کی، تو ان کو لازماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو خدا سے تعلق بندوں سے تعلق منقطع کر کے ہوگا، یعنی آئدر ہو سکتا ہے یا تو بھائی بندوں سے تعلقات نبھا لو یا خدا سے جو ہے وہ مناجات کر لو، اس سے سرگوشی کر لو۔ تو رہبانیت کا پہلو آتا ہے اور لوگوں سے کٹنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب تک ہم مخلوق سے کٹیں گے نہیں اللہ سے جڑ نہیں سکتے۔ تو دین نے اس کی بھی نفی کی ہے، ان الرہبانیت لم تکتب علینا، رہبانیت ہم پر فرض نہیں کی گئی۔ دوسری ایک ٹینڈنسی جو پیدا ہوتی ہے خود ساختہ روحانیت کے جذبے کے تحت، وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ ایک ڈوئل سا وجود ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، تو روح کو توانا کرنا ہے، روح کو جو ہے پروان چڑھانا ہے، روح کو اللہ سے متعلق کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو فنا کیا جائے، جسم کو انہیلیٹ کیا جائے، جسم کے تقاضوں کو دبایا جائے۔ تو اس وجہ سے تصور رہا ہے جوگیوں کے اندر، راہبوں کے اندر، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ گمراہ قسم کے صوفیوں کے اندر کہ بھائی جو ہے وہ بالکل گندا مندہ رہنا، نہ جسم کی صفائی کا کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی ناخن اتارنے ہیں، نہ کوئی بال جو ہے وہ ترشوانے ہیں، اور جو ہے وہ کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے یہ اس کی نفی ہے۔ تو جسم اور جسم کی پاکیزگی بھی دین کا بڑا موضوع ہے۔ تو تیسری چیز جو انبیاء کی سنت میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ سواک ہے، یعنی مسواک۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان نکاح، وہ نکاح ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا یعنی انسان پیدا ہوا ہے نا، تو ظاہری بات ہے اس پیدائش سے پہلے کچھ رشتے وجود میں آ گئے، ماں باپ موجود ہیں، ہو سکتا ہے سبلنگز بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، کنبہ قبیلہ بھی ہو۔ تو چلو وہ تو انسان یہ کہتا ہے نا کہ یار یہ تو جبراً مجھ پر عائد ہو گئے، میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں، جیسے ایک پوری جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے مغرب میں کہ بچے پیدا کرنا گویا یہ ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف، یا آپ کہہ لیجئے ان لوگوں پہ ظلم ہے جن کو ہم پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے اتنی خراب ہو گئی ہے، دنیا اتنی پلیوٹ ہو گئی ہے، دنیا کے اندر اتنے مطلبی رشتے وجود میں آ گئے ہیں کہ دنیا میں بچوں کو پیدا کرنا، نئے بچے پیدا کرنا، یہ بجائے خود ایک جو ہے وہ کرائم ہے۔ تو بچے نہ پیدا کرنے کے حوالے سے پوری ایک مہم ہے۔ تو بہرحال وہ اب پیدا تو ہو گیا ہے نا، اور اس کی وجہ سے کچھ جبری رشتے بھی قائم ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے خدا سے تعلق قائم کرنا ہے تو مجھے نئے رشتوں کا آغاز نہیں کرنا، یعنی انسان کی ذات سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں۔ ورنہ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، چچا تایا ہیں، اب یہ ان سب کی تشکیل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نا، وہ تو بائی ڈیفالٹ کسی گھر میں پیدا ہو گیا ہے، تو وہ رشتے پہلے سے اس کو میسر آ گئے ہیں۔ تو اب جب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کریں، خدا رسیدگی کا رویہ اختیار کریں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں خود سے کوئی رشتے وجود میں نہیں لاؤں گا۔ اور سب سے بنیادی رشتہ جو انسان خود سے فیصلہ کر کے کرتا ہے وہ نکاح کا ہے، اور نکاح کے ساتھ پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر اولاد در اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اب رہبانیت کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی سنت میں نکاح بھی شامل ہے۔ کچھ انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے تجرد کی زندگی بسر کی، انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ سیدنا یحییٰ ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کو ظاہری بات ہے کہ بہت ابتدائی دور ہی میں، ویسے تو ایک خاص حوالے سے
پنگھوڑے ہی میں ان کو نبوت مل گئی، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی جو ہے وہ دعوت کی زندگی رہی، اور بہت جلدی عام طور پہ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ 33-34 سال کی عمر میں ان کا رفع سماوی ہو گیا۔ تو ان کے لیے موقع نہیں بنا، یعنی وہ بھی گویا ان کا کوئی ارادی فیصلہ نہیں تھا کہ بھئی مجھے نکاح نہیں کرنا اور نکاح کرنے سے میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا، بلکہ گویا اس کا موقع ہی نہیں بنا۔ تو کہا کہ چوتھی سنت کیا ہے تمام رسولوں کی، وہ نکاح ہے۔ تو چاروں میں آپ دیکھیں نا، چاروں کے اندر پاکیزگی، ستھرائی، ٹھیک ہے، پیورٹی، وہ چیز پائی جاتی ہے۔ خوشبو کے اندر بھی حیا ہے، پھر سواک ہے، اور پھر نکاح ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حیا اور ایمان، ایک روایت میں ہے کہ قرانا ہے، یہ قرین ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان رخصت ہو جائے گا تو حیا بھی چلی جائے گی، اور حیا رخصت ہو جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ مسلم سماج کے اندر ہمارے ہاں کچھ عرصے سے بڑا غلغلہ ہے کہ الحاد بہت پھیل رہا ہے، ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے، لیکن کبھی اگر آپ اس کا سراغ لگائیں گے تو چند لوگ ہوں گے ان میں سے، میرا خیال ہے کہ اگر 100 ایتھیسٹ ہیں مسلم سماج کے اندر تو شاید 5% ایسے ہوں گے کہ جو ایمان کو لوز کرتے ہیں عقلی بنیادوں پر، اور جب وہ عقلی بنیادوں پر یا کسی بھی سبب سے ایمان کو لوز کر دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی پرمیسو زندگی بن جاتی ہے، پھر وہ بالکل مورل نہلسٹ بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ہم جانتے ہیں ایسے لوگ جو کسی بھی وجہ سے، اشکالات کی وجہ سے ایتھیسٹ ہو گئے، تو پھر وہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نکاح کے ادارے ہی کے خلاف ہیں۔ ہمارے سماج میں اور یہاں کی پوش علاقوں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں اب ایسے لوگ ہیں کہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک رہ رہے ہیں، کوہیبیٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، لیونگ ٹوگیدر، وہ رہ رہے ہیں۔ تو یعنی وہ پہلے ایمان انہوں نے لوز کیا، اس کے نتیجے میں حیا وغیرہ کے تصورات بھی، ظاہری بات ہے یہ نکاح کیا ہے، اس کو کرسچینٹی میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، یہ ایک مقدس رشتہ ہے، یہ ایک ایسا سنجوگ ہے جو اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی یاد دہانی کے لیے باقاعدہ ایک خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، جو اگرچہ نکاح کی لازمی شرط نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اس عورت کو تم اپنے لیے حلال کر رہے ہو اللہ کے نام پر۔ اور جو دوسرا پہلو میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بھئی ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی جائے گی، اس کا جو ہے وہ فلپ سائڈ بھی ٹھیک ہے کہ اگر حیا چلی جائے گی تو پھر آخرکار ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو ہمارے ملک میں یا مسلمان سماج کے اندر زیادہ تر لوگ جو الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ اصل میں جنسی بگاڑ کی وجہ سے یا اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے، یعنی ہمارے چونکہ اداروں میں نشہ اور جنس کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو زندگی آزاد گزارنا چاہتے ہیں لوگ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو نکاح وغیرہ کے معاملات ہیں اور یہ جو تصورات ہیں کہ بغیر نکاح کے جنسی تعلق جو ہے وہ ممنوع ہے، وہ دین قرار دے رہا ہے نا۔ تو اب زندگی وہ چاہتے ہیں کہ آزادی کی گزاریں، جس میں وہ نشہ بھی کریں، جس میں وہ جو ہے وہ ناجائز جنسی تعلقات بھی قائم کریں۔ تو حیا پہلے ختم ہوتی ہے، اور اس حیا کے ختم ہونے کے نتیجے میں ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی کبھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں، زیادہ تر ملحدین ہمارے ہاں وہی ہیں کہ جو ایک پرمیسو سی زندگی، اباحیت والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا خیال، آخرت کا خیال، جزا و سزا کا تصور وہ ان کے لیے بہت زیادہ ایگنائزنگ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر گلٹ پیدا کرتا ہے۔ تو اس سب کا انکار کرنے کے لیے وہ خدا ہی کا انکار کر دیتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ قرین ہیں، اذا رفع احدہما رفع الآخر، ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لیا جائے تو دوسری چیز بھی آپ سے آپ اٹھا لی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، یعنی اس کی برانچز ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 70 سے اوپر شعبے۔ جیسے ایمان ایک درخت کی طرح ہے، اور جو ہے وہ ایک جڑ ہے، اور اس جڑ سے ایک تنا نکلتا ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہیں، تو 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو سب سے افضل کیا ہے، سب سے فضیلت والی چیز کیا ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ کا قول ہے نا۔
جس کی بنیاد پر انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی اس کو امیونٹی مل جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ آخرت میں بھی وہ ابدی جہنم سے بچ جاتا ہے، اگر اس نے یہ کلمہ یقین کے ساتھ اور بغیر کسی ریب کے ادا کیا ہو۔ اور پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر کہہ لیجئے، سب سے ہلکا درجہ کیا ہے ایمان کا، کہ انسان رستے سے کسی اذیت والی چیز کو ہٹا دے۔ اور پھر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے اور بہت اہم شعبہ ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک تصنیف مرتب کی، شعب الایمان اس کا مختصر نام ہے، اور تقریباً لگ بھگ 76 انہوں نے ابواب قائم کیے کہ یہ 76 جو ہیں وہ شعب الایمان ہیں، ہیڈنگز لگائیں، ان کے تحت پھر بہت سی احادیث انہوں نے نقل کی۔ تو یہ بات کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے اور بہت اہم شعبہ ہے، اور پھر وہی بات کہ جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ جدید مغرب میں یہی ہوا ہے کہ جب وہ خدا سے لا تعلق ہونا شروع کیا انہوں نے، اور انسان کے بارے میں یہ تصور پیدا کیا کہ انسان نان ایسنشلسٹ ہے، یعنی ایسنشلزم کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی ایک بنیاد ہے نا، انسان کیا ہے، وہ عبداللہ ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا میں جب انسان وجود میں آتا ہے اس سے پہلے اس کی ایک ایسنس ہے، وہ متعین ہے۔ جو کہا نا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، وہی فطرت اسلام ہے، یہ ہمارا ایسنس ہے۔ تو جدید مغرب نے ایسنس کا انکار کر دیا، علم کو کہہ دیا یہ نان فاؤنڈیشنل ہے، علم کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس انسان اور اس کے حواس سے پیدا ہوتا ہے، اور وجود کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وجود پہلے ہے، اور یعنی ایگزسٹنس پہلے ہے، ایسنس بعد میں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، آہستہ 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 انسان بالکل جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے اس کو ڈی ڈیوینائز کیا، اس کے اندر سے ہر طرح کے ڈیوینٹی کے پہلو کو ختم کیا۔ انسان کے اندر ایک جو ہے وہ نقطہ نوری ہے، انسان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک ہے، انسان کو خدا سے آپ نے کاٹ دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ ایک کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں، ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور انسان جو ہے وہ جانوروں سے ہوتا ہوتا ایک اندھے بہرے جو ہے وہ ایوولوشن کے تحت، جس میں چانس ہے، ایک پہلو سے چانس ہے، ایک پہلو سے ڈٹرمنزم ہے، اس سے انسان وجود میں آ گیا۔ اب جب انسان کو آپ نے حیوان بنا دیا تو پھر حیوان کے حوالے سے انسان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، اور پھر حیوانی جبلتیں انسان کو ڈیفائن کریں گی۔ اسی وجہ سے ایک جو ہے بہت بڑا انسان کو دھچکا لگا، وہ لگا ہے مثال کے طور پہ ڈارون سے، کہ انسان کے بارے میں ببلیکل تصور یہ تھا کہ گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج، انسان کو، آدم کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا، کتنا بڑا شرف، اشرف المخلوقات۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، انسان حیوان ہی ہے، اور فرائیڈ نے آ کر کہا کہ وہ انسان بھی حیوان ہے، اور حیوان بھی وہ ایک جنسی حیوان ہے، اور وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اصل میں تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے، وہ جنس ہے، وہ جنسی حیوان ہے، اور مطلب اس کی آپ چیزیں پڑھیں تو وہ تو کہے گا کہ ایک بچے کا ماں سے تعلق جو ہے وہ بھی معاذ اللہ ایک جنسی تعلق ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ انسان ایک جو ہے وہ حیوان ہے اور جنسی حیوان ہے، اور یہ اس کا جو تحت الشعور ہے وہ اصل میں جنس سے تشکیل پاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے نا کہ پھر معاملات یہاں تک پہنچے، اور پھر اس کے نتیجے میں پچھلی صدی میں وہاں سیکشول ریولوشن آیا، اس سے پہلے جو ہے وہ کنٹراسیپشن آئی، جس کو پل کہتے ہیں، دا پل ریولوشن۔ اور کنٹراسیپشن کے بارے میں کچھ کرسچن تھنکرز کہتے ہیں کہ ایبارشن ان ایڈوانس ہے، یہ ایبارشن ان ایڈوانس ہے۔ اور پھر اس کے نتائج ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اب میل فیمیل کی ڈائیکوٹمی بھی وہ ختم کر رہے ہیں، چونکہ ایسنس تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ جو ٹرانسجینڈرزم ہے، اصل میں بنیادی طور پر یہ کیا ہے کہ انسان کا جسم یہ نہیں متعین کرے گا کہ بھائی وہ مرد ہے یا عورت ہے، انسان کی فیلنگ، میں ایسے سوچتا ہوں۔ اور اب یہ عام جملہ ہے، وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مین ٹریپڈ ان اے ویمنس باڈی، آئی ایم اے ویمن ٹریپڈ ان اے مینس باڈی۔ اب گویا جینڈر فلوئڈٹی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ بے ایمانی ہے، یعنی بے ایمانی اس کے نتیجے میں بے حیائی، اور کہیں بے حیائی اس کے نتیجے میں بے ایمانی۔ تو یہ وہ تصور ہے حیا کا جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کا ایک قول سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں
فضیل ابن عیاض کہتے ہیں خمس من علامات الشقاوہ، 5 چیزیں بدبختی نامرادی کی علامت ہیں۔ القسوۃ فی القلب، سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، سنگ دل ہو جائے آدمی، اس میں اللہ کے لیے تڑپ نہ ہو، اللہ کے لیے تضرع نہ ہو۔ وجمود العین، دوسرا یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں بالکل پتھرا جائیں، انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، اللہ کی یاد سے یا اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے اس سے کبھی آنسو ہی جاری نہ ہوں۔ اور تیسرا وہ فرماتے ہیں وقلۃ الحیا، حیا کی قلت، یہ بدبختی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا والرغبۃ فی الدنیا، دنیا ہی کی طرف ساری رغبت، تھوڑی بہت رغبت تو ہر ایک میں ہوتی ہے اور وہ ضروری بھی ہے انسان کی اس دنیا کی سسٹیننس کے لیے، لیکن ساری رغبت دنیا ہی کی طرف ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور آخری چیز فرماتے ہیں وطول العمل، لمبی لمبی آرزوئیں قائم کرنا، لمبی لمبی پلاننگ کرنا، دنیا ہی میں آگے سے آگے نکلنے کی ہر وقت کوشش کرنا، اور اپنی اجل کو، اپنی موت کو بھول جانا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حیا پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔